السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع جہنم ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے چوتھا ہی جہنم میں جائیں گے کون، یہ کن کو جہنم کے عذاب ہونے ہیں۔ 5 نکات ہیں جی، اس کو دیکھیں اور اپنے آپ کو نکال لیں اس میں سے، یہ آج ہی نکال لیں۔ میں تو نہیں کہیں کس کیٹیگری میں اس میں آتا، میں نے اس میں سے نکلنا ہے، اگر نہ نکلا تو پھر انجام یہی کچھ ہونا ہے۔ پہلا نکات جی 2 ہے آیت 52 میں سے، غیر اللہ کو پکارنے مدد مانگنے والے ہلاکت کی جگہ میں ہوں گے، اور ان غیر اللہ کو اس وقت پکارنے کا کہا جائے گا مگر کوئی جواب نہ ملے گا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کا پولیس والے نے چلان کیا، کوئی راستے میں مسئلہ ہو گیا تو بندہ اس کو کہتا ہے میرا ماما ایس پی ہے فلانا فلانا فلانا، پھر پولیس والا مارتا بھی اور کہتا ہے بلاؤ مامے کو، بلاؤ آپ، تو اللہ تعالیٰ کہے گا آپ بلاؤ جو تمہارے تھے غیر اللہ، جو جتنے تم نے بنائے تھے ان کو بلاؤ آپ۔ اس کو دیکھیں، یہ 52 نمبر آیت میں بڑا کلیئر اللہ نے کیا ہے، اس میں کوئی اس میں شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا یقول، فرمائے گا نادو بلاؤ، کیا کرو بلاؤ، نادو ندا سے ہے، ندا کیا ہوتا ہے بلانا، آواز دینا، تو بلاؤ اس کو، شرکائی اللہ دینا، جو تم میرے ساتھ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ کرتے ہیں کچھ کریں گے، یہ کچھ زام تم جو تم نے گمان کیا تھا، زام کہتا ہے جھوٹے خیال کو، گمان کو اپنی کڑا لو جی کہ جی فلانا یہ کر لے گا، فلانا یہ، فدوہم پس وہ انہیں پکاریں گے تو فلم یستجیبو، تو پھر نہ جواب دیں گے، تو پھر کوئی جواب ایجاب ہوتا ہے قبول کرنا، تو وہ ان کی بات ہی قبول نہیں کریں گے، اس کا جواب ہی نہیں دیں گے، تو پھر اب ہوگا ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، اب موبقہ تباہی بربادی کی جگہ، تو ان کے درمیان، تو وہاں پہ جتنے یہ جس کو بلاتے ہیں، اچھا جہاں جتنے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہاں پہ جی داتا صاحب ہیں، داتا صاحب نے کبھی کہا کہ میں خزانے دیتا ہوں، کہیں ہے لکھا ہوا ان کے کشف المجوب میں کسی جگہ کے وہ خزانے دیتے ہیں؟ یہ جو گلے پہ بیٹھے ہیں نا، جن کو ملتے ہیں خزانے گلے سے، یہ ان کی ساری بات ہے۔ کسی اور نے جتنے مشکل کشا ہیں، انہوں نے کہا ہے میں نے کسی کی مشکل کشائی کر سکتا ہوں، میں کسی کی اپنی وہ مشکلیں نہیں حل کر سکے۔ جو بڑے بڑے مشکل کشا ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنی مشکلیں، اپنی اولاد کی مشکلیں نہیں دور کر سکے، تو کوئی کسی کی نہیں، اور قیامت کے دن وہ صاف انکار کر دیں گے۔ تو قیامت میں عابد اور غیر اللہ معبود کے درمیان سخت عداوت ڈال دی جائے گی۔ وہ دنیا میں تو عابد ان کی بہت عزت و احترام کرتے تھے، نذرانے بھی دیتے تھے، چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، عرسوں پہ بھی جاتے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے تھے، مگر قیامت وہ ان کے بدترین دشمن ہوں گے اور سمجھیں گے کہ انہی کی وجہ سے وہ مبتلا عذاب ہوئے ہیں۔ وہ تکیہ تھا جن پہ وہی پتے ہوا دینے لگے، جن پہ خیال تھا کہ یہ میں بچا لیں گے، انہوں نے بات ہی نہیں سننی، اور جب بات کا موقع آنا ہے تو انہوں نے کہنا ہے کہ ہم نے تو نہیں کبھی ایسی بات کی، جنہوں نے کی ان سے پوچھو، ہم تو خود ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور ابلیس کا بھی یہی، وہ بھی جب لوگ کہیں گے اس کو، سورہ ابراہیم میں ہے، وہ کہے گا میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو ایک خیال ڈالا تھا تمہارے ذہن میں، تم پیچھے، تم ویسے ہی خود خبیث سے اس لیے بری بات میں چلے آئے، اس لیے تو یہ اللہ سے ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا غیر اللہ سے، تو یہ کچھ ہونا ہے۔ پھر 87 میں سے جی تیسرا نقطہ، ظالموں کو سخت عذاب ہوگا۔ تیسرا نقطہ جی آیت 87 میں سے، ظالموں کو سخت عذاب ہوگا۔ ہر خرابی ظلم ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو کسی درجے میں بنانا، حاجت روا، مشکل کشا کچھ، تو یہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس آیت کو دیکھیں، یہ کیا کہ من ظلم، جس نے بھی ظلم کیا، فسوفا، تو جلد ہی ان کو کیا ہوگا، زیادہ دیر نہیں ہے، یہ موت کے ساتھ ہی اس کو عذاب شروع ہو، ویسے زندگی میں ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن پھر نوذبو، ہم اسے سزا دیں گے، نوذبو عذاب دیں گے۔ اب اللہ جسے کہتا ہے اس ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹایا جائے گا، رد ہے واپس آنا، لوٹانا واپس، اسی سے مرتد ہے، تو پھر وہ کام واپسی اس کی ہوگی رب ہی، رب کے پاس، تو فائی عذبو عذابا نکرا، تو بڑا ہی سخت عذاب دے گا۔ اب اللہ کہتا ہے عذاب ہوگا اور سخت عذاب ہوگا، پھر بندہ کہا نہیں جی نہیں جی نہیں جی، تو گھر نہ صحیح، تو ظالموں، اور ہر خرابی ظلم ہے، ہر خرابی ظلم ہے۔ اسی لیے حضرت آدم نے جو دعا کی اللہ سے، تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تیرا حکم نہ مان کر۔ تو جو بھی حکم عدولی ہے، جو بھی خرابی ہے کسی درجے میں، کوئی بھی، سب کو پتہ ہے کیا کیا کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہے، ظلم ہے، تو ہر ظلم کا جواب ملنا ہے اور سزا ملنی ہے۔ پھر چوتھا اور 5واں نقطہ ہے جی 106 میں سے، احکام الہی کا کھولن یا عملاً انکار کرنے والوں کو جہنم رسید کیا جائے گا، اور رسولوں کا مذاق اڑانے والوں کو بھی جہنم کا بدلہ دیا جائے گا۔ بڑے اہم نکات ہیں جی آیت نمبر 106 میں سے، یہ دیکھیں، اور اکثر ہم اسی میں ملفظ ہوتے ہیں کہ ذالک جزاؤہم، یہ جو بدلہ جہنم کا بدلہ مل رہا ہے، یہ جہنم میں ڈالے گئے ہیں، یہ کس لیے کہ کفروا، کہ انہوں نے میرے احکامات کا انکار کیا، اس پہ عمل نہیں کیا،
मुत्तखज़ू और ठहराया आयाती व रसूली हुज़ुवा, और मेरे अहकामात को और मेरे रसूलों की बातों को मजाक ठहराया, हंसी मजाक है। तो ये जितना कुछ हो रहा है, जितनी खराबी हो रही है, क्या हम उस पर अमल करते हैं, क्या देखते हैं? ये कुछ है तो ये मजाक उड़ाने वाली बात है। अभी ये पर्दे की बात है, कितना मजाक है। सूद की बात है, जी मईशत चल ही नहीं सकती, पूरे मकाले इसके तकरीरें हैं, सारा सिस्टम ही चल रहा है इसके ऊपर, फिर मजाक उड़ाते हैं। कोई मजाक उड़ाने वालों को फिर ये बदला दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई अल्लाह का इकरार करता है मगर आखिरत का इनकार करता है तो ये अल्लाह का इनकार है, क्योंकि वो अल्लाह के सामने जवाबदेही और पेशी का मुनकर है। ये चीज़ अल्लाह और उसके रसूलों का मजाक है कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो नहीं मानता। इन बातों को हंसी मजाक ही समझता रहा और कभी संजीदा हुआ ही नहीं। ये सारी बात जितनी है ना, और ये हुक्म मान के और ये मान ला के भी, और फिर तो हमारा मसला है कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नहीं मानते। चूँकि बस नहीं मानते, फिर उसका कौलन फिलन अमलन मजाक उड़ाते हैं, और फिर कहीं हो गया तो फिर जितनी बात होती होती। तो ये सब के साथ क्या होना है, ये इन सब को जहन्नम रसीद किया जाएगा। तो हमने बचना है, जो पिछली गलती होगी है उस पर माफ़ी करनी है, इस्तग़फ़ार करना है, तलाफ़ी करनी है, और वापस आना है और अपने आप की इस्लाह करनी है। नहीं तो ये कुछ हो के रहना है, फिर कोई बचत नहीं होनी। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।